اور ہم نے یہی کیا کہ ہم موقع دیں اس حکومت کو، اور صرف موقع نہیں، ہم نے تو یہ بھی آفر کی کہ ہم بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ ملکی مسائل اور ریاست کی کو مضبوط بنانے کے لیے اور ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے خود ہی ہم نے موقع دیے ان کو کہ آؤ بات کریں۔ مگر ابھی تو خود خان صاحب نے یہ بات طے کر دی ہے کہ اس کی کیبنٹ نالائق ہے، نااہل ہے، اس کی جو ہم کہتے تھے فارن پالیسی میں بہت بڑی رکاوٹیں ہیں، اس نے ثابت کیا کہ ان کے انفارمیشن منسٹر بھی صحیح نہیں ہے اور اس نے صحیح رول ادا نہیں کیا، عوام کو آگاہی نہیں دی کہ کیا معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ فارن منسٹر کے لیے ہم کہتے تھے کہ فارن پالیسی ہماری بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے، کشمیر کا بڑا ایشو تھا، UN میں بڑا ایشو اٹھائے گئے مگر کوئی ہم نے کام نہیں کیا، تو عمران خان صاحب نے یہ بات بڑی کلیئرلی کہہ دی کہ جی میری کیبنٹ میں یہ لوگ لائق ہے، یہ لوگ نالائق ہیں، اور اس وجہ سے مجھے یہ سارا کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اس کو ایک ہی راستہ یہ نظر آیا کہ اپنے آپ کو اس جو تنقید ہے اس سے بچاؤں۔ وہ اپنے جتنے وزراء ہیں ان کی بلی چڑھا کے اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان سب میں سے زیادہ نالائق جو ہے وہ خود وزیر اعظم ہے، جس نے اس ملک میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جس کو نظر کچھ نہیں آتا۔ اب یہ کہتا ہے کہ 5 سال کے اندر تو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ادھر سے ٹائم چاہیے مجھے۔ تو جناب قوم ان سے سوال پوچھتی ہے کہ آپ نے جب کنٹینر پہ چڑھ کے اور جلسے کر کے ہر جگہ پہ یہ کہا تھا کہ میری ٹیم تیار ہے 3 مہینے کے اندر ہم جو موجودہ حکومت کے جو پرائسز ہیں ان کو کم کریں گے، ڈالر کو کم کریں گے، بجلی کو سستا کریں گے، گیس کو فراہمی کریں گے، سستا کریں گے، پیٹرول سستا کریں گے، ڈالر کو کم کریں گے، یہ سارے وعدے اس نے کیے تھے۔ اور اس کے برعکس پرائسز جو 2030 میں ہونی تھی وہ 2020 اور 21 میں اس نے لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ جو پرائسز پہ ہم کنٹرول کر سکتے تھے، اس کی کیبنٹ کی نااہلی کی وجہ سے یہ پرائسز ہمارے کنٹرول سے باہر نکل گئی۔ جو ہم ڈالر کو کنٹرول کر سکتے تھے، کچھ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے تھے اور کر بھی سکتے تھے، اور ڈالر کو ہم نچلے لیول تک لے آنے میں کامیاب بھی ہو جاتے، مگر ان کی نااہلی کی وجہ سے ہم وہ نہیں کر سکے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں، مگر اس کے بعد پارٹی نے فیصلہ کیا اور اپنی الائنس پارٹیز کے ساتھ جن کا ہمارا تعلق ہے، آج کا نہیں کافی عرصے سے ہمارا ایک الائنس چل رہا ہے، نیچرل الائنس بھی ہے، پولیٹیکل الائنس بھی ہے، تو ANP کے ساتھ اور دوسرے الائنس کے ساتھ بھی ہمارے جو تعلقات ہیں ان سے رابطہ کر کے ان سے بات کر کے ہم نے لانگ مارچ کی تاریخ دی کہ ہم لانگ مارچ کریں، اور 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے اور انشاءاللہ تعالی 10 اور 11 تاریخ کو ہم یہاں اسلام آباد میں پہنچ جائیں گے، اور سارے ہم پورا مطالبہ ہمارا ہوگا کہ یہ وزیر اعظم استعفیٰ دے اور گھر جائے، ورنہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آتے ہیں۔ یہ ہماری پوری پوزیشن ہے، اور ہم ہر وقت کوشش کریں گے، باہر روڈوں پہ بھی کوشش کریں گے، اندر پارلیمنٹ کے اندر بھی کوشش کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ پارلیمنٹ کو جتنا مضبوط کر سکتے ہیں اتنا ہم اپنی ریاست کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ اس عرصے کے اندر ایسی پارلیمنٹ ہم نے کبھی نہ دیکھی نہ سنی۔ کم سے کم مجھے تو 32 سال کا تجربہ ہے پارلیمنٹ کا، کہ میں نے ایسی پارلیمنٹ نہیں دیکھی جہاں پہ عوامی مسائل کے حل کے لیے کوئی راستہ نکالا جاتا۔ تو یہ چیزیں ہیں جس نے ہمیں مجبور کیا ہے، ہم باہر آ رہے ہیں۔ اب ہم ان کو بتائیں گے کہ اپوزیشن کتنی نالائق ہے یا کتنی اہل ہے۔ اپوزیشن نے اپنا کردار کتنا اچھا بہتر کردار ادا کیا، اور 3-3.5 سال اس حکومت کو موقع دیا کہ آپ نے جو کمٹمنٹ کی، کل ایسا نہ ہو کہ آپ یتیموں کی طرف گول پھرتے رہے اور باتیں کرتے رہے کہ مجھے موقع نہیں دیا گیا۔ اتنا بڑا موقع آج تک کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ملا ہے، کیونکہ اب تو الیکشن کے زمانے میں جا رہے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ میں کوشش کروں کہ اپنے آپ کو یہ محسوس کراؤں کہ میرا قصور کچھ نہیں ہے، میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں ہٹایا جا رہا ہے۔ ہم نہ ہٹائیں گے نہ کانسٹیٹیوشن سے باہر جائیں گے،
ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے فیصلے کریں گے، اور ہم ساری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس سے بھی ہمارے رابطے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ پرامن طریقے سے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک کسی چیز کو بغیر نقصان پہنچائے ہوئے پرامن طریقے کے ساتھ ہم اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ دیکھیں، جو بھی فائنل فیصلے ہوں گے حالات کو دیکھ کے کیے جائیں گے۔ یہ شروعات کی ہے کہ ہم کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، باقی فیصلے باقی پارٹیوں کے ساتھ مل کے کرنے پڑیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں دھرنا دے کے بیٹھنا چاہیے یا ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے، مطالبے کے بعد ہمیں پارلیمنٹ کے اندر جا کے بات کرنی چاہیے، یہ چیز دیکھیں گے۔ جہاں تک آپ کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہے، انشاءاللہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ گئے تو جیسے بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جائیں گے وہاں ہم اس طریقے سے پوری طاقت کے ساتھ جتنے بھی ان کے الائز ہیں یا ان کے اندر جو لوگ تنگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے رابطے ہمارے ہیں اور رابطے رہیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کو، پاکستان کی ریاست کو ہم اس سے نجات دلانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جو سینٹ میں جس طرح ہوا اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بہت سے سینیٹر صاحبان غائب تھے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی شامل تھے، تو کہ یہ ایسا تو نہیں ہوا کہ عدم اعتماد کی صورت میں بھی پارلیمنٹیرین غائب ہو جائے اپوزیشن کے، اور یا وہ ایک مس ایپ تھا جو غلطی سے ہو گیا ہے، اور آپ کی بات بھی جائز ہے کہ ایسا تو نہیں ہے جناب۔ یہ ہم سب کا فرض ہے، جو بھی ڈیموکریٹک ہے، جو جہاں بیٹھا ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ اس حکومت سے نجات دلائے قوم کو، اگر ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب، دوسری پارٹی سے کیا ہے، کیا پی ڈی ایم بھی آپ کے ساتھ آئے گی دھرنے میں، اور عوامی نیشنل پارٹی کا جو موقف ہے وہ ذرا کلیئر ہونا چاہیے، یہ صرف جائے گی وہاں پر بجیتی کرے گی واپس شام کو، لیکن آپ کا سب بہتر ہے؟ ہمارا سب پارٹیوں کے ساتھ آپ نے دیکھا، میڈیا دیکھتے ہیں، رابطے چل رہے ہیں کہ آپ اور ہم مل کے اس وبا سے جان چھڑائے، اس بیماری سے جو کرونا سے زیادہ خطرناک ہے۔ کرونا تو دن میں اگر 10 آدمی مارتی ہے، یہ دن میں 1000 آدمی مارنے والی بیماری ہے، یہ کرونا سے زیادہ خطرناک ہے۔ کہ ہم یہاں آ کے قوم سے جھوٹے وعدے کرنے نہیں آ رہے، اور کنٹینر پہ بیٹھ کے جھوٹے وعدے کر کے 2 مہینے بیٹھ کے اور قوم کو پھر 4 سال 50 سال پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ پاکستان کو 50 سال پیچھے لے گئے۔ ہم آ رہے ہیں ایک ڈیموکریٹک طریقے سے، پرامن طریقے سے مطالبے لے کے آ رہے ہیں، ہم عوام کی آواز بن کے آ رہے ہیں۔ جو آج عوام کی آواز ہے، آپ جو بولے، جو بھی اس وقت آپ بات کریں گے وہ ایسی بات ہوگی، ان ساری باتوں کے لیے ہم باہر نکلے ہیں، ورنہ 3 ساڑھے 3 سال اس حکومت کو موقع دیا۔ آپ کے سامنے ہے کہ یہ لوگ کہتے آئے کہ ہمیں 6 مہینے اور دے دو، ہمیں 9 مہینے اور دے دو، ہمیں 1 سال اور دے دو، یہ کہتے آئے ہیں، مگر ورس در ورسٹ ہوتا گیا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں جو لوگ یہ ڈرامہ، بڑا ڈرامہ کرتے ہیں۔ تیل کی قیمتیں 11 روپے بڑھانے کی سمری موو ہو گئی، پھر 3 روپے بڑھایا۔ خان نے عوام کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے 8 روپے کاٹ دیے، نہ جانے اس کی قیمت 3 روپے مثال کے طور پہ بڑھنی ہے، بڑھانا اتنا ہی ہے ان کو، مگر ڈرامے یہ چلتے ہیں۔ ابھی بھی 11 روپے کی بات کی ہے، یہ آپ میری بات پہ پھر ہنسیں گے جس دن یہ ہوگا، یہ 2.5-3 سے زیادہ نہیں بڑھے گا، یا اعلان کر دیں گے کہ جی ہم ابھی نہیں بڑھاتے، آگے بڑھائیں گے، قیمت اس سے ڈبل کر کے بڑھا دیں گے۔ پہلی بات تو سکھر کا مجھے 6 بندوں کا کوئی پتہ نہیں کہ قتل ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے آپ نے خبر لی ہے۔ نواب شاہ بھی دھرنا جاری ہے، تو سکھر اور نواب شاہ دوری ہے، دونوں میں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ، یہ قبائلی جھگڑے ہوتے ہیں تو اس کو روکا جاتا ہے، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس کو ایکسیڈنٹس کہا جاتا ہے، اس میں ناکامی کی کوئی بات نہیں ہے۔ سندھ میں اس وقت جتنا امن امان ہے، ڈکیتیاں، لوگ اغوا ہونا،
ये कोई अभी नहीं है, ये माजी का हिस्सा थी, और अगर है भी तो उसको एकदम पकड़ा भी जाता है। सिंध में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत मेरे ख्याल में काफ़ी सूबों से बेहतर है, अच्छी है, सुकून है। जो लोग आप लोग घूमने आते हैं, देखते हैं, ज़्यादातर जब आते हैं लोग घूम के फिर कहते हैं यार यहाँ तो हम खबरें कोई और सुन रहे थे, यहाँ तो चीज़ें और है। ये तो दिन रात का फ़र्क है। ये कभी कभी आपकी मेहरबानी होती है, कभी कभी आपकी नाराज़गी होती है। जहाँ तक आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि क्या, फर्स्ट फेज एक सीट पाकिस्तान की पार्टी, देखिए ये एक सियासत है, इसमें उतार चढ़ाव होता है। कोई ज़माना था हम 17 सीटों के साथ पार्लियामेंट के अंदर बैठे थे, कोई ज़माना था कि हम हुकूमत कर रहे थे, ये होता है। अब मालाखंड है, हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी वहाँ पे अपनी सियासी कुव्वत रखती है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि दूसरी अपनी जो अलाइज जमातें हैं उनसे भी बात करें, उनसे मिल के हम आगे बढ़े। तो ये सियासत में उतार चढ़ाव होता रहता है। यहाँ पे 37 साल मार्शल लॉ, तो उसको भी काउंट करें आप। मैं तो कभी कभी हंस के कहता हूँ कि एक फैक्ट्स एंड फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए जो 37 साल का भी तजिया करे और सियासतदानों के भी 37 साल का तजिया करे, किस दौर में क्या हुआ है, किस दौर में क्या हुआ है, किस दौर में जंगें हुई हैं, मुल्क टूटे हैं, दरिया बिके हैं, किस दौर में एटम बम बना है, आइन बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, किस दौर में पार्लियामेंट बनी है। ये तो खुद ऐसे लोग हैं जो खुद ही मार्च कर रहे हैं, खुद ही मार्च कर रहे हैं। अब सुना है ये कि वो सिंध में मार्च कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ये मार्च है, कौम को लेफ्ट राइट कराएंगे ये लोग महंगाई का मार्च कर रहे हैं, खुशियाँ मनाने के लिए मार्च कर रहे हैं कि देखो बड़े कामयाब रहे, डॉलर 200 पे पहुंच गया, तेल 150 पे पहुंच गया, चावल 200 पे पहुंच गया, आटा 70 पे पहुंच गया, चीनी 100 पे पहुंच गई। जिंदाबाद अवाम जिंदाबाद और तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।